ایکسکیوز می، آپ مجھے اچھے انسان لگ رہے ہیں، پلیز میرے پاس آ کر بیٹھ جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ سامنے بیٹھے آریان ملک سے کہنے لگی۔ اس کی بات سنتے آریان ملک نے گھورتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ وہ آج مووی دیکھنے سینما آئی تھی، کافی لمبی لائن تھی، اسے سب سے لاسٹ سیٹ کا نمبر ملا تھا۔ وہیں آریان اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کی بیوی نے کسی دوسرے شخص کی خاطر طلاق لے لی تھی، جبکہ اس معصوم کو اس نے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا، اور آج اسی کی ضد پر وہ ہارر مووی دیکھنے آیا تھا۔ اسکرین پر جب ہارر سین آیا تو آسیہ خوف سے چیخ مارتی اس کے سینے سے جا لگی، تو اس کی دھڑکنوں کو سنتے بے خود ہوا تھا کہ تبھی اس کا معصوم بیٹا بھی روتے ہوئے اس کے سینے سے لگا۔ بابا، یہ میری مما ہے، وہ معصوم خوشی سے بولا تھا۔ ان دونوں کو سینے سے لگائے آریان ملک کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ آسیہ اپنے کمرے کے بڑے سے آئینے کے سامنے کھڑی خود کو بڑے غور سے دیکھنے میں مصروف تھی۔ آج وہ ضرورت سے ہٹ کر کچھ زیادہ ہی تیار تھی، اس لیے میڈم صاحبہ خود کو آئینے میں ہر طریقے سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کی خوبصورت شلوار قمیض پہن رکھی تھی، جس پر نہایت نفیس سے ڈیزائن کا کام ہوا تھا۔ سیاہ رنگ اس کے چہرے کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہا تھا۔ اس رنگ میں اس کا چہرہ مزید کھلا کھلا محسوس ہو رہا تھا۔ شاید اس وجہ سے میڈم کو کالا کلر کچھ زیادہ ہی پسند تھا۔ اس نے اپنے لمبے بالوں کو خوبصورتی سے فرینچ ٹویسٹ میں سمیٹ کر چند لٹیں جان بوجھ کر چہرے کے پاس چھوڑ دی تھی۔ لٹ نکالنا اس کو جتنی پسند تھی، اس کی ماں کو لٹیں اتنی ہی بری لگتی تھی، مگر باسیہ ہی کیا جو سدھر جائے۔ کانوں میں چھوٹے چھوٹے ہاتھی کے ڈیزائن میں بنے جھمکے پہن رکھے تھے، جو اس کے ہلنے کی بدولت آہستہ آہستہ ہل رہے تھے، جبکہ گلے میں نازک سا نیکلس پہنا تھا، جو اس کی نازک گردن پر بے تحاشا جچ رہا تھا۔ نیکلس نے اس کی تیاری کو مکمل کر دیا تھا۔ آسیہ نے آئینے میں خود کو ایک بار پھر دیکھا اور خوش ہو کر مسکرا دی۔ اللہ، میں آج کتنی پیاری لگ رہی ہوں۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتی ایک ادا سے خود کو دیکھتی شرما گئی تھی۔ اگر اس کو ایسے شرماتے اس کی ماں دیکھ لیتی تو آج کے آج اس کا جنازہ اٹھا دیتی۔ اماں کا خیال آتے ہی فوراً اسے ہوش میں آتی سیدھی ہوئی تھی۔ دوسرے لمحے وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر پرفیوم کا بھرمار لگا تھا۔ وہ اکڑ بکڑ بمبے بو کر کے اپنا فیورٹ پرفیوم اپنے ہاتھ میں اٹھاتی اپنی ہتھیلی اور اپنے کپڑوں پر چھڑکنے لگی۔ اچھا خاصا پرفیوم خود پر چھڑکنے کے باوجود بھی اس کا دل نہ بھرا تو اس نے 3-4 سپرے مزید مار لی۔ کمرہ پرفیوم کی خوشبو سے خطرناک حد تک مہکنے لگا تھا۔ وہ خوشبو کو محسوس کرتی مسکراتے ہوئے پھر آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ خود کا روپ دیکھتے اس کے لبوں پر پھر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ہلکا پھلکا میک اپ کر رکھا تھا میڈم صاحبہ نے، اور ہلکے پھلکے میک اپ پر میڈم صاحبہ نے میرون لپسٹک اپنے لبوں پر لگا رکھی تھی۔ ابھی وہ اپنے آپ کو دیکھ ہی رہی تھی کہ تبھی اس کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھولتی شازیہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے انہوں نے اپنی بیٹی کو سر سے پاؤں تک بڑے تیکھے انداز میں گھورا تھا۔ اس کو اتنا سجا سنورا دیکھ کر وہ پہلے تو حیران ہی رہ گئی تھی، مگر اس کو آئینے کے آگے کھڑے بھاشن مارتے دیکھ ان کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ ہائے اللہ، اتنی ستی ساوتری بن کر اتنی تیار ہو کر کہاں جا رہی ہے تو؟ بول، کہاں جانے کے لیے تو اتنا تیار ہوئی ہے؟ وہ تیز آواز میں کہتے اس کے برابر آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ آسیہ نے پلٹ کر ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، اماں میں سینما ہاؤس جا رہی ہوں۔ شازیہ بیگم نے اس کی بات سنتے اپنی بڑی آنکھوں کو مزید بڑا کیا تھا۔ سینما ہاؤس؟ یہ کس بلا کا نام ہے جو اتنی رات کو کھلتا ہے؟ وہ بیچاری تو حیران و پریشان ہی رہ گئی تھی۔ یہ نام تو شاید انہوں نے زندگی میں پہلی بار سنا تھا۔ او ہو اماں، سینما ہاؤس ایک ٹی وی گھر کو کہتے ہیں۔ وہاں ایک بہت بڑا سا ٹی وی لگا ہوتا ہے اور وہ لوگ فلمیں دکھاتے ہیں، مطلب بہت سارے لوگ فلمیں دیکھنے آتے ہیں اور وہ لوگ فلمیں دکھاتے ہیں۔ وہ تفصیلی انداز میں اپنی ماں کو سمجھانے لگی۔ ہائے ہائے توبہ، اب کیا تو یہ فلمیں دیکھنے بھی باہر جائے گی؟ تیرے گھر میں اتنا بڑا ٹی وی ہے، تو جا کے تھوبڑا دھو اور ٹی وی کے آگے بیٹھ جا۔ ارے نہیں نہیں اماں، مطلب وہ لوگ جو فلمیں دکھاتے ہیں وہ فلمیں ابھی ٹی وی پر نہیں آئی، اس لیے وہ لوگ دکھاتے ہیں۔ اچھا، مگر تو مجھے یہ بتا کہ تو اتنا تیار کس خوشی میں ہوئی ہے؟ وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے تیکھے لہجے میں بولی۔ اماں وہ بس ایسے ہی تیار ہوئی ہوں۔ وہ اپنا دوپٹہ درست کرتے معصوم بناتی بولی۔ شازیہ بیگم نے اسے گھورا۔
کوئی ضرورت نہیں ہے تجھے مووی دیکھنے اس سینما ہاؤس جانے کی، عزت سے گھر پر ہی بیٹھ مووی دیکھ۔ اس کے زبردست انداز میں جھاڑتی اس کے کمرے سے نکلنے لگی۔ وہ اپنی ساری تیاری کو ضائع ہوتے دیکھ بھاگ کر اپنی ماں کے پاس گئی تھی۔ آج تو نہیں، آج تو بالکل نہیں اماں، میری پیاری اماں، میری بات تو سن لے۔ وہ نہایت نرم لہجے میں اپنی ماں کو مکھن لگاتے بولی۔ ہاں بول، اب کیا نئی دلیل لے کر آئی ہے؟ شازیہ بیگم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کی بات سنتے ہی آسیہ نے معصوم سا منہ بنا۔ اماں یہ جو مووی آ رہی ہے نا، یہ بہت زبردست ہارر مووی ہے، یہ ٹی وی پر نہیں دکھاتے، اسے صرف سینما میں ہی دیکھ سکتے ہیں، پلیز مجھے جانے دو نا۔ میں ویسے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہی ہوں، بس فلم دیکھوں گی اور واپس آ جاؤں گی۔ ہر بات پر فلم، کبھی ایسے پڑھائی کا بھی خیال کر لیا کرو۔ اس کی بات سنتے ہی شازیہ بیگم ناک چڑھاتے بولی، اماں جانے دینا، میں وعدہ کرتی ہوں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ آسیہ ان کا ہاتھ تھامتے منت بھرے لہجے میں بولی۔ شازیہ بیگم نے اسے گھور کر دیکھا تو آسیہ نے رونے والا منہ بنا لیا۔ اماں پلیز، آپ تو میری سب سے اچھی دوست ہو، مجھے اتنا سا کام بھی نہیں کرنے دو گی کیا؟ میں ان کو دیکھتی اپنی آنکھوں سے آنسو نکالنے کی پوری کوشش کرنے لگی۔ شازیہ بیگم اپنے بیٹے کی معصوم شکل دیکھ کر آخر کار مسکرا دی۔ اچھا بس کرو، چلی جاؤ لیکن زیادہ دیر مت کرنا۔ ان کی بات سنتے ہی آسیہ کی آنکھیں فوراً چمک اٹھی۔ سچ میں اماں؟ شازیہ بیگم نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ہاں بھائی سچ میں، اب خوش ہو؟ آسیہ نے خوشی سے شازیہ بیگم کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ اماں تم بہت اچھی ہو، میں صرف 2 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گی، آپ بالکل فکر نہیں کرنا۔ وہ چٹا چٹ ان کے گال چومتی بولی۔ شازیہ بیگم نے اسے پیار سے دیکھا تھا۔ اچھا، اب جاؤ بھی ورنہ 2 گھنٹے کی فلم دیکھنے کے لیے تمہیں 3 گھنٹے لگ جائیں گے۔ آسیہ ہنستے ہوئے اپنا بیگ اٹھاتے تیزی سے باہر کی جانب بھاگی۔ اس کو بنا کسی دوپٹے کے جاتے دیکھ شازیہ بیگم اپنے سر پر ہاتھ رکھتی باہر آئی تھی۔ آئے ہائے افلاطون، کوئی چادر تو لے جاتے جاتے، بنا چادر کے کیسے منہ اٹھا کر جا رہی ہے؟ ان کی بات سنتی آسیہ رکی تھی۔ اماں میرے پاس دوپٹہ ہے، تم فکر نہ کرو، تم سو جاؤ میں آ جاؤں گی۔ پھر بھی چادر لے، چادر سے جسم چھپا رہتا ہے۔ اماں میرے پاس دوپٹہ ہے، اور تمہیں پتہ تو میں جب بھی چادر لیتی ہوں چادر گرا کر ہی آتی ہوں۔ تم فکر مت کرو اور دوائی کھا کر سو جاؤ۔ میں ان کو صلاح دیتی چھپاک سے گھر سے نکل گئی تھی، جبکہ شازیہ بیگم صحن میں پہنچتے ہی اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر وہیں بیٹھ گئی تھی۔ دنیا سدھر سکتی تھی، سب سدھر سکتے تھے، مگر اگر کوئی نہیں سدھر سکتا تھا تو وہ تھی ان کی اپنی بیٹی۔ ہائے اللہ، پتہ نہیں فون لے کر بھی گئی ہے یا نہیں۔ وہ اپنی چادر درست کرتے تیزی سے اس کے کمرے کی طرف گئی تھی۔ اس کے کمرے میں فون نہ دیکھ بے اختیار وہ سکون کی سانس لے کر رہ گئی تھی۔ اب کم از کم وہ اس کو بار بار فون کر کے اس کی خیریت تو پوچھ سکتی تھی۔ وہ خوش ہوتے باہر آئی تھی۔ 2 گھنٹے کی مووی میں اس کو 2000 بار تنگ کر کے اس کی مووی خراب کروں گی۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتی منصوبہ بناتے خوشی اس کے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ آریان ملک اپنے کمرے میں موجود بڑی سی میز کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا اور اسکرین پر ایک نہایت اہم میٹنگ چل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سخت تاثرات تھے۔ اس کی آنکھیں اس وقت ضرورت سے زیادہ سرخ تھے۔ شاید وہ سنجیدہ ہوتا تھا تو اس کی آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھی۔ ماتھے پر ہلکی سی شکن تھی اور نیلی آنکھیں مسلسل لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جمی ہوئی تھی۔ وہ 1 منٹ کے لیے بھی اپنی نظر لیپ ٹاپ سے نہیں ہٹا رہا تھا۔ سامنے بیٹھے لوگ اپنی اپنی باتیں بتا رہے تھے اور آریان پوری توجہ سے ان کی بات سن رہا تھا۔ کبھی وہ مختصر سا جواب دیتا اور کبھی کسی ڈاکومنٹ کو دیکھ کر اپنی رائے دیتا۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ کوئی معمولی میٹنگ نہیں تھی۔ جس حد تک وہ سنجیدہ تھا، یہ میٹنگ کوئی معمولی میٹنگ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کے لیے اس وقت ایک منٹ بہت قیمتی تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی اور صرف لیپ ٹاپ سے آنے والی آواز سنائی دے رہی تھی۔ آریان نے سامنے پڑی فائل اٹھائی اور اس کے کچھ صفحات دیکھنے لگی۔ اسی وقت باہر سے ننھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر باہر دیکھتا کہ تبھی دہاڑ سے کمرے کا دروازہ کھلا اور ذیشان بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ بابا! اس کی میٹھی آواز سنتے آریان ملک نے فوراً اپنی نظریں لیپ ٹاپ سے ہٹائی تھی۔ اس کو دیکھتے آریان ملک کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔
چند لمحے پہلے جو چہرہ سخت تاثرات لیے ہوئے تھا وہ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہی نرم پڑ گیا تھا۔ ذیشان کو دیکھتے ہی آریان نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا۔ اس کے اشارے پر ذیشان دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا۔ بابا مجھے لے کر چلیں۔ اس نے فوراً سے پہلے آریان کے آگے اپنی بات رکھ دی تھی۔ آریان نے مسکراتے ہوئے لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف دیکھا اور پھر اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا چاہیے میرے بیٹے کو؟ ذیشان نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بابا آپ نے کل مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ آریان نے اس کی بات سنتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ کیسا وعدہ؟ ذیشان نے فوراً منہ بنایا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے آج مووی دکھانے لے کر چلیں گے۔ آریان نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی اور پھر لیپ ٹاپ کی طرف دیکھا۔ ابھی تو میٹنگ بھی ختم نہیں ہوئی تھی اور کافی کام باقی تھا۔ آج تو جانا اس کے لیے ناممکن ہی تھا۔ بیٹا ہم آج نہیں جاتے، کل چلتے ہیں۔ نہیں بابا۔ اس کا انکار سنتے ہی ذیشان کی بڑی آنکھیں مزید بڑی ہو گئی تھی۔ مجھے آج ہی مووی دیکھنی ہے۔ آریان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ بیٹا آج بابا بہت مصروف ہے، کل پکا چلیں گے۔ نہیں، ذیشان نے فوراً سر ہلایا۔ مجھے آج ہی جانا ہے۔ آریان نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا۔ ذیشان نے دونوں ہاتھ اس کی میز پر رکھ دی اور معصومیت سے بولا، بابا آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ اپنا وعدہ کیسے توڑ سکتے ہیں؟ آپ کو معلوم نہیں ہے وعدہ توڑنا کتنی گندی بات ہے؟ وہ معصومیت سے اس کی داڑھی کھینچتے بولا۔ اس کی بات سنتے ہی آریان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ چاہتا تو صاف انکار کر سکتا تھا، لیکن اپنے بیٹے کی آنکھوں میں موجود امید دیکھ کر اس کے لیے انکار کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر کچھ سوچتے اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا تھا۔ لیپ ٹاپ بند دیکھ ذیشان کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ اچھا چلو تم تیار ہو جاؤ، میں بھی تیار ہوتا ہوں۔ وہ کرسی سے اٹھتا اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے محبت سے بولا۔ ذیشان خوشی سے اچھل پڑا۔ بابا آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ بھاگتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ آریان اسے جاتا دیکھ کر مسکرا دیا۔ ذیشان اس کی زندگی کا ایک اہم پہلو تھا۔ اس کی کوئی بھی بات، اس کی کوئی بھی فرمائش کبھی وہ رد نہیں کرتا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ جس میٹنگ میں مصروف تھا، وہ میٹنگ اس کی کمپنی کے لیے بہت ضروری تھی، مگر اپنے بیٹے کی ضد کے آگے اس نے وہ میٹنگ بھی ابھی کینسل کر دی تھی۔ اس کے بیٹے کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ شاید کبھی یہ میٹنگ کینسل نہ کرتا، مگر یہاں کوئی اور نہیں، اس کا بیٹا تھا، اور اپنے بیٹے کے لیے تو وہ دنیا بھی پلٹ سکتا تھا۔ وہ اپنی الماری کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا کپڑے نکالنے لگا۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد اس نے سیاہ رنگ کی نفیس کوٹ پینٹ نکالی اور تیار ہونے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ مکمل طور پر تیار آئینے کے آگے کھڑا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک الگ ہی رعب تھا۔ خوبصورت چہرہ اور گوری رنگت اس کی سنجیدہ نقوش کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح سختی چھائی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ذیشان کو دیکھتے ان نیلی آنکھوں میں تھوڑی نرمی بھی آئی تھی، مگر اب ہمیشہ کی طرح اس کی آنکھیں سختی تھیں۔ اس نے خود کو تنقیدی نظروں سے دیکھتے اپنے بالوں کو ہاتھوں سے سنوارا تھا۔ دوسری لمحے وہ ڈریسنگ ٹیبل سے پرفیوم اٹھاتا خود پر پرفیوم سپرے کرنے لگا۔ پرفیوم کی خوبصورت مہک سے پورا کمرہ مہکنے لگا تھا۔ آریان نے آئینے میں ایک نظر خود کو دیکھا، پھر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی بیش قیمت رولیکس کی گھڑی اٹھاتے اس نے اسے اپنے ہاتھوں میں پہنا تھا۔ ابھی وہ اپنی آستین درست کر ہی رہا تھا کہ تبھی ذیشان تیار ہو کر اندر داخل ہوا۔ آریان کی نظر جیسے اس پر پڑی، وہ چند لمحوں کے لیے اسے دیکھتا رہ گیا۔ ذیشان نے بھی اس کی طرح سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے بال بھی اسی انداز میں بنے ہوئے تھے جیسے آریان کے تھے۔ باپ بیٹے کی یہ میچنگ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ آریان کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ بابا میں تیار ہو گیا۔ ذیشان اس کو دیکھتا خوش ہوتے بولا، ادھر آؤ میرے بیٹے۔ ذیشان بازو پھیلاتا اس کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کرنے لگا۔ ذیشان فوراً دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا۔ آریان نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور محبت سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ میرا بیٹا کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ وہ محبت سے اس کی پیشانی چومتا نرمی سے بولا۔ ذیشان نے مسکراتے ہوئے اس کے گلے میں بازو ڈالے تھے۔ اچھا بابا اب چلے؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا جلدی جلدی بولا۔ اس کی حرکت پر آریان نے ہنس کر پوچھا، اتنی جلدی کیوں ہے؟ ذیشان نے معصومیت سے کہا، بابا فلم کا ٹائم نکل جائے گا، پھر وہ مووی ہم کہاں دیکھیں گے؟ اچھا چلتے ہیں۔
اس کے سر پر ہلکا سا تھپڑ مارتا اپنی آستین درست کرنے لگا۔ ہاں نا بابا، تعریف تو بعد میں بھی ہو جائے گی۔ آریان اس کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑا۔ بس آپ کی ضد پر جا رہا ہوں، ورنہ میں کہیں نہیں جاتا۔ اس کو اپنی باہوں میں مضبوطی سے تھامتے بولا۔ اس کی بات سنتے ذیشان نے خوشی سے اس کے گلے میں بازو ڈالے تھے۔ تھینکس بابا۔ آریان نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوش نظر آ رہے تھے۔ ذیشان کے ساتھ وہ جتنا خوش رہتا تھا، اکیلے میں وہ اتنا ہی سنجیدہ رہتا تھا، اور اس وقت وہ بے تحاشا خوش تھا، یہ اس کے چہرے سے نظر آ رہا تھا۔ رکشا سینما ہاؤس کے باہر آ کر رکا تو آسیہ نے فوراً اپنا بیگ سنبھالا اور رکشے سے نیچے اتر گئی۔ نیچے اترتے اس نے اپنے دوپٹے کو ایک انداز سے درست کرتے اپنے بالوں کو سنوارا تھا۔ خود کو اچھے سے سیٹ کرتے وہ رکشے والے کی طرف پلٹی تھی۔ رکشے والے بھائی کتنے پیسے ہوئے؟ اس نے رکشے والے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 500 روپے ہو گئے بی بی۔ رکشے والے نے فوراً جواب دیا۔ 500۔ آسیہ نے حیرت سے اپنی آنکھیں بڑی کی۔ ابھی تو 2 روڈ پہلے تم نے مجھے اپنے رکشے میں بٹھایا اور کہہ رہے ہو 500 ہو گئے۔ اس کو سرخ نظروں سے گھورتی اس پر چڑھ دوڑے تھے۔ خدا کا خوف کرو بی بی، پچھلے 15-20 منٹ سے تم میرے رکشے میں بیٹھی ہوئی اور اب کہہ رہی ہو کہ میں نے 2 روڈ ہی رکشہ چلایا ہے۔ رکشے والے نے قدرے جھنجھلا کر جواب دیا۔ اچھا جو بھی ہو، پھر بھی 500 نہیں بنتے، 300 بنتے اور 300 ہی دوں گی میں۔ وہ اپنے بالوں کو کمر پر کرتے 2 ٹوک لہجے میں بولی۔ نہیں میڈم، اس کے 500 ہی بنتے ہیں۔ رکشے والے نے بھی اپنی بات پر زور دیا۔ تم چپ ہو رہے ہیں، پھر میں یہ 300 بھی نہ دوں؟ آسیہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ رکشے والا چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بے بسی سے بولا۔ اچھا بی بی، 400 دے دوں۔ تھک ہار کر وہ سیز فائر کر چکا تھا۔ 400 نہیں، 400 تو نہیں دوں گی، 350 دوں گی، آسیہ نے فوراً جواب دیا۔ رکشے والے نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اچھا بی بی، 350 ہی دے دو۔ آسیہ نے فوراً پرس کھولا اور 350 روپے نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ یہ لو، اور آئندہ کسی سے زیادہ پیسے مانگنے سے پہلے راستہ بھی دیکھ لیا کرو۔ راستہ ہوتا نہیں، منہ پھاڑ کر پیسے مانگ لیتے ہو۔ اس کو گھور کر دیکھتی سرد لہجے میں بولی۔ اسے پہلے کہ رکشے والا کچھ کہتا، آسیہ پہلے ہی پلٹ چکی تھی۔ وہ تیزی سے سینما ہاؤس کے اندر داخل ہو گئی۔ اندر پہنچتے ہی آسیہ کی نظریں اس بھرے پڑے کمرے میں پڑی۔ سینما ہاؤس خاصا بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف لوگ اپنی اپنی نشستوں کی طرف جا رہے تھے۔ کچھ لوگ کھانے پینے کی چیزیں لے کر بیٹھے تھے، جبکہ کچھ لوگ اپنی ٹکٹ ڈھونڈ رہے تھے۔ آسیہ نے بے اختیار اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ لو، لیٹ ہو گئی، اب سب سے آخری والی سیٹ ہی ملے گی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی ٹکٹ کاؤنٹر کی طرف بڑھی۔ ٹکٹ دینے والے شخص نے اسے اس کی نشست کا نمبر بتایا تو آسیہ نے اس کو غصے سے گھورتے اس کے کندھے پر چماٹ مارا تھا۔ تھوڑا پہلے نہیں دے سکتے تھے؟ اس نے ناراضی سے پوچھا۔ بی بی جی، آپ آئی ہی اتنا لیٹ ہے، ٹکٹ والے نے حیرت سے جواب دیا۔ وہ بیچارہ حیران پریشان کھڑا تھا کہ میڈم نے اس کو آخر چماٹ مارا تھا تو کسی غلطی پر مارا تھا۔ آسیہ نے اسے گھورا تھا، مگر وہ بولی کچھ بھی نہیں تھی۔ دوسری لمحے وہ اپنا بیگ سنبھالتی ہوئی اندر چلی گئی۔ اپنی نشست تلاش کرتے ہوئے وہ آخری قطار تک پہنچ گئی تھی۔ وہی اس کی سیٹ تھی۔ وہاں اندھیرا کچھ زیادہ تھا اور فلم بھی شروع ہو چکی تھی۔ آسیہ اپنی نشست پر جا کر بیٹھ گئی۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ اس کے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے۔ اس نے فوراً سے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ ہائے اللہ، مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر پاپ کارن لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ دوبارہ اٹھ کر باہر آ گئی۔ پاپ کارن والے کے پاس پہنچتے اس نے بڑا سا پاپ کارن کا ڈبہ اٹھایا۔ کتنے کے ہیں؟ پاپ کارن والے کو دیکھتے اس نے پوچھا۔ 500 کے، پاپ کارن والے نے جواب دیا۔ 500؟ آسیہ نے اسے گھورا تھا۔ بھائی تم لوگوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کیا کہ ہر چیز 500 کی ہی دینی ہے؟ بی بی فلم دیکھنے آئی ہیں تو پاپ کارن بھی لینا پڑے گا۔ پاپ کارن والا مسکراتے ہوئے بولا۔ اچھا 300 میں دے دو، آسیہ نے فوراً کہا۔ نہیں بی بی، 500 کے ہیں، 350 آخری ہیں۔ آسیہ نے اپنی بات منوانے کی کوشش کی۔ پاپ کارن والا چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا۔ اچھا بی بی، 350 دے دے۔ آسیہ نے فوراً پیسے دیے اور پاپ کارن لے کر واپس ہال میں آ گئی۔ اپنی نشست تک پہنچتے وہ اپنی جگہ پر رکی تھی۔ اس کی قطار میں اب اس کے علاوہ 2 اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک چھوٹا سا بچہ اور ایک شخص۔ آسیہ نے دونوں کو گھور کر دیکھا تھا۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ دونوں فلم میں اتنے محو تھے کہ انہیں آسیہ کے آنے کا بھی احساس نہیں ہوا تھا۔ آسیہ نے ذیشان کو دیکھا، پھر آریان کو گھور کر دیکھا۔ آریان اس وقت اسکرین پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔
اس کے چہرے پر اس وقت بے تحاشا سنجیدگی تھی اور نیلی آنکھیں فلم کی طرف متوجہ تھی۔ آسیہ نے ان دونوں کو دوبارہ گھور کر دیکھا تھا۔ دوسری لمحے وہ سر جھٹکتے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اچھا، اب جو بھی ہے فلم تو دیکھنی ہے، اس نے آہستہ سے خود سے کہا۔ پھر وہ نہایت انہماک سے اسکرین کی طرف دیکھنے لگی۔ واہ، کیا مووی ہے! 5 منٹ مووی دیکھنے کے بعد اس نے نہایت اونچی آواز میں تبصرہ کیا تھا۔ جبکہ اس کی اونچی آواز سنتا آریان ملک ہوش میں آتا اس کو گھور کر دیکھنے لگا۔ دوسری لمحے وہ بھی سر جھٹکتا دوبارہ فلم کی جانب متوجہ ہو گیا تھا، کیونکہ جیسے بھی تھی فلم بڑے مزے کی تھی۔ سینما ہال میں ایک بار پھر خاموشی چھا چکی تھی۔ اسکرین پر فلم پوری سسپینس کے ساتھ چل رہی تھی اور اس وقت آریان بھی پوری توجہ کے ساتھ فلم دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کے برابر میں بیٹھا ذیشان بھی اسکرین سے نظر ہٹانے کو تیار نہیں تھا۔ کچھ دیر پہلے آسیہ کی آواز نے دونوں کی توجہ ضرور اپنی طرف کھینچی تھی، مگر اب وہ خود بھی فلم اس قدر گم ہو چکی تھی کہ اسے اپنے ارد گرد بیٹھے لوگوں کا بھی ہوش نہیں تھا۔ اسکرین پر ایک خوفناک سا سنسان گھر دکھایا جا رہا تھا، جہاں فلم کا مین کردار آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بڑا سا ہتھیار تھا، شاید وہ کسی کو مارنے جا رہا تھا۔ اس وقت ٹی وی کے اسکرین پر بھی ایک خطرناک قسم کی خاموشی تھی اور ہال میں بیٹھے تقریباً سب لوگ ہی خاموش تھے۔ کوئی اپنی نشست پر ایسے بیٹھا تھا جیسے سانس بھی نہ لے رہا ہو، اور کوئی اپنے ہاتھوں سے پاپ کارن کھاتے ہوئے اسکرین کو گھور رہا تھا۔ آریان کے چہرے پر حسب معمول سنجیدگی تھی، جبکہ ذیشان کبھی اسکرین کو دیکھتا اور کبھی اپنے والد کے چہرے کو دیکھ لیتا۔ ابھی وہ سارے فلم دیکھ ہی رہے تھے کہ اسی دوران اچانک آسیہ کے بیگ میں رکھا فون زور سے بج اٹھا۔ پورے ہال کی خاموشی ایک دم ٹوٹ گئی تھی۔ فون کی آواز اتنی تیز تھی کہ آریان بھی چونک کر سیدھا ہو گیا تھا۔ ذیشان نے بھی چونک کر آسیہ کی طرف دیکھا تھا، جبکہ آس پاس بیٹھے چند لوگ بھی پلٹ کر اسے گھورنے لگے تھے۔ آسیہ نے پہلے تو حیرت سے اپنا بیگ دیکھا، پھر جلدی سے فون نکالا۔ اس کی نظر جیسے اسکرین پر پڑی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ اماں، وہ آہستہ سے بڑبڑائی۔ اس نے آریان کی طرف دیکھا تو آریان بھی سخت نظروں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ایک لمحے کے لیے ملی تھی۔ دوسرے لمحے آسیہ بھی اس کو گھورتی اپنے موبائل کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ اماں، آپ بھی نہ سدھرو گی نہیں کبھی، وہ ہلکی آواز میں بڑبڑائی۔ دوسرے لمحے اس نے فون بند کرتے موبائل کو مکمل طور پر پاور آف کرتے اپنے بیگ میں ڈال۔ آپ کرو یہ ڈرامے اماں، مجھے تنگ کرنے کا پلان بنا رہی ہو نا؟ میں آپ کو تنگ نہ کروں تو میرا نام آسیہ نہیں۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ چند لمحوں بعد وہ پھر سے فلم دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ آریان بھی ایک نظر اسے دیکھتا خاموشی سے دوبارہ اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ کچھ دیر تک سب کچھ بالکل پرسکون رہا، پھر اچانک اسکرین پر ایک خوفناک منظر نمودار ہوا۔ آسیہ نے جیسے وہ منظر دیکھا اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ آہ! اس کی چیخ سے آریان ایک بار پھر چونک اٹھا تھا۔ ذیشان نے بھی فوراً آسیہ کی طرف دیکھا تھا۔ آس پاس بیٹھے کئی لوگ بھی اپنی نشستوں پر ہل گئے تھے۔ میڈم جی نے چیخ اتنی زور سے ماری تھی کہ وہ سب اپنی جگہ پر ہل کر رہ گئے تھے۔ آریان نے آہستہ سے اپنی آنکھیں بند کرتے گہری سانس لی تھی۔ اس کا شدت سے اس وقت دل کر رہا تھا کہ وہ اٹھ کر اس لڑکی کو 2-3 لگا ہی تھے۔ بھائی، اگر فلم سے اتنا ہی ڈر لگتا تھا تو وہ یہاں آئی ہی کیوں تھے؟ مگر اس نے خود کو قابو کیا تھا۔ وہ یہاں کوئی ڈرامہ نہیں چاہتا تھا۔ ایک ڈرامہ چل رہا تھا، مزید وہ کوئی اور ڈرامہ نہیں لگانا چاہتا تھا۔ وہ چند لمحے آسیہ کو گھورتا رہا، پھر خاموشی سے دوبارہ اسکرین کی طرف دیکھنے لگا۔ آسیہ بھی کچھ دیر تک خاموش بیٹھی رہی۔ فلم کا منظر بدل چکا تھا اور اب سب کچھ دوبارہ معمول کے مطابق ہو گیا تھا۔ وہ سکون کا سانس لیتے اپنی نشست پر ذرا پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ اچھا، اب نہیں چیخوں گی، اس نے خود سے وعدہ کیا، مگر شاید فلم بنانے والوں نے اس کے وعدے کی آواز سن لی تھی، اس لیے وہ آپ اس کا وعدہ توڑوانے پر تل گئے تھے۔ اگلے لمحے سینما ہال کی تمام لائٹیں اچانک بند ہو گئیں۔ پورا ہال اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ اسکرین پر ایک انتہائی خوفناک منظر نمودار ہوا۔ آسیہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ وہ کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے اس کے منہ سے ایک اور زوردار چیخ نکلی۔ یا اللہ! وہ فوراً اپنی نشست پر سمٹ گئی۔ سین اتنا خطرناک تھا کہ سین دیکھتے ذیشان بھی ڈر کر آریان کے قریب آ گیا تھا۔ آریان نے پریشانی سے ذیشان کو دیکھا تھا۔ ڈرو نہیں بیٹا، کچھ نہیں ہے، آریان نے دھیمی آواز میں ذیشان کو تسلی دی۔ ذیشان نے سر ہلایا اور دوبارہ اسکرین کی طرف دیکھنے لگا۔ دوسری طرف آسیہ نے اپنی آنکھیں مضبوطی سے بند کر لی تھی۔
یا اللہ مجھے معاف کرنا، وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کو اس وقت اتنا خوف محسوس ہو رہا تھا کہ کلمے کے علاوہ اس کو اور کچھ یاد ہی نہیں آ رہا تھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کچھ لمحے اپنی آنکھیں بند رکھی اور پھر بہت احتیاط سے ایک آنکھ کھولی۔ اسکرین پر اب وہ خوفناک منظر نہیں تھا، سب کچھ معمول پر آ چکا تھا۔ آسیہ نے سکون کا سانس لیا۔ ہائے اللہ، میں تو بری طرح ڈر گئی تھی، وہ اونچی آواز میں کہتی اپنی بوتل سے پانی پینے لگی۔ اس کی حرکت دیکھ کر آریان کے لبوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر دوبارہ فلم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آسیہ نے بھی اپنے دل کو مضبوط کیا اور دوبارہ فلم دیکھنے لگی، مگر چند ہی منٹ گزرے تھے کہ اس کی نظر اسکرین کے کونے میں آنے والے خوفناک منظر پر پڑی۔ یہ ایک چھوٹا سا ٹیزر تھا جو وقت سے تھوڑی دیر پہلے دکھا دیا گیا تھا۔ ٹیزر کو دیکھتے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ نہیں، وہ بہت آہستہ سے بولی، یہ میں نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے اسکرین سے نظر ہٹا کر ان دونوں کو دیکھا۔ دونوں باپ بیٹا بڑے سکون سے فلم دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کو اتنے سکون میں دیکھتے آسیہ بھڑ بھڑ جلی تھی۔ آسیہ ان دونوں کو دیکھتے کو سوچنے لگی تھی، اگر ان دونوں کو اپنے قریب بلا لوں تو شاید مجھے اتنا ڈر نہ لگے۔ ہاں، ان دونوں کو اپنے پاس بلا لیتی ہوں۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا۔ وہ اپنی سیٹ پر آگے ہوتے زور زور سے اپنا ہاتھ ہلانے لگی، ساتھ ساتھ وہ شیش کی آواز نکالتی ان دونوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ دونوں فلم میں اتنا محو تھے کہ اس کے اشاروں کی طرف دونوں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بے بسی سے ٹی وی اسکرین کو دیکھتی اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ اس سین کو آنے میں ابھی تھوڑی دیر تھی اور اس سین کے آنے سے پہلے وہ کچھ بھی کر کے ان دونوں کو اپنے پاس بلانا چاہتی تھی۔ دوسری لمحے اس نے کچھ سوچتے اپنا بیگ کھولا تھا۔ سامنے پین پڑا تھا۔ پین کو دیکھتے اس کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس پین سے اس کی کھوپڑی کھول دیتی ہوں۔ اس نے آریان کے سر کا نشانہ لیتے وہ پین کھینچ کر آریان کے سر پر مارا تھا۔ پین آریان کے سر پر لگتا زمین پر گرا تھا، جبکہ آریان بری طرح ہڑبڑاتے اس کو دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر تک تو اس کو سمجھ ہی نہ آیا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا، مگر جب اس کو سمجھ آیا تب اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ آپ شکل سے اچھے انسان لگ رہے ہیں، پلیز میرے پاس آ کر بیٹھ جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کے چہرے پر غصہ دیکھتے وہ معصومی سے بولی، جبکہ اس کی بات پر آریان کو آگ ہی لگ گئی تھی۔ اس کو غصے سے گھڑتا اپنا غصہ قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پہلے وہ یہاں اپنے بیٹے کی ضد پر آیا تھا اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، اور اوپر سے یہ لڑکی، اس لڑکی کی حرکتوں نے اس کی ناک میں دم کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کو غصے سے گھڑتا اپنے ہاتھ کی مٹھی دبوچ گیا، جبکہ اس کو اتنے غصے میں دیکھتے وہ اپنے چہرے کو مزید معصوم بنا چکی تھے۔ آریان نے غصے سے اسے گھورا تھا، مگر اس کی معصوم شکل دیکھتے وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس کو ایک نظر دیکھتے اس نے ذیشان کی طرف دیکھا تھا، جس کے بازو سے لپٹا ڈرتے ڈرتے اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف آسیہ کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی بری طرح ڈرتی کبھی اسکرین کو دیکھ رہی تھی، کبھی اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ان دونوں کو دیکھتا کچھ سوچتے ہی اپنی نشست سے اٹھ گیا تھا۔ اس کو اٹھتے دیکھ آسیہ نے سکون کی گہری سانس لی تھی۔ اپنی سیٹ سے کھڑے ہوتے اس نے جھک کر ذیشان کو اپنی گود میں اٹھایا تھا۔ دوسری لمحے وہ آسیہ کو دیکھتا بنا کچھ کہے آسیہ کے برابر والی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ شکریہ، آپ بہت اچھے ہیں، آسیہ نے فوراً خوش ہوتے کہا تھا۔ یہ شخص اس کے برابر اٹھ کر آ گیا تھا، اس کے لیے یہی بہت تھا، ورنہ اس مغرور شخص سے اس کو اس چیز کی امید نہیں تھی۔ اس کے شکریہ کہنے پر آریان نے اس کو ایک نظر دیکھا تھا۔ وہ بس ایک نظر اسے دیکھ کر دوبارہ فلم کی طرف متوجہ ہو گیا، مگر وہ ایک نظر معمولی نہیں تھی۔ آریان نے اسے ایک نظر میں اس کو بڑے غور سے دیکھا تھا۔ وہ ایک نظر میں اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھ چکا تھا۔ وہ سیاہ لباس میں کتنی خوبصورت لگ رہی تھی، وہ یہ بھی دیکھ چکا تھا، ساتھ ساتھ وہ اس کے اطراف میں کھلی ان لٹوں کو دیکھتا گہری سانس بھر کے رہ گیا تھا۔ اس کو دیکھتے کہ لمحوں تک وہ اس کے چہرے کو دیکھتا رہا تھا۔ دوسری لمحے وہ گہری سانس بھرتا اپنی نظریں اس پر سے ہٹاتے اب اپنا سارا دھیان فلم میں لگا چکا تھا۔ آسیہ بھی سکون کا سانس لیتے فلم دیکھنے لگی تھی۔ اب اسے اطمینان تھا کہ کم از کم وہ اکیلی نہیں تھی۔ کچھ دیر تک سب کچھ بالکل پرسکون رہا تھا۔ آریان فلم میں مصروف تھا، ذیشان اس کی گود میں بیٹھا اسکرین کو دیکھ رہا تھا، جبکہ آسیہ بھی پوری توجہ سے فلم دیکھ رہی تھی۔
مگر شاید یہ سکون زیادہ دیر تک قائم رہنے والا نہیں تھا۔ اچانک اسکرین پر ایک خوفناک سا شیطان نمودار ہوا تھا۔ آسیہ کی نظریں جیسے اس منظر پر پڑی تھی، اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ وہ خوف کے مارے اپنی سیٹ سے بری طرح اچھلی تھی۔ دوسرے لمحے وہ بری طرح چلاتی آریان کے سینے سے لپٹ گئی تھی۔ دوسری طرف ذیشان بھی بری طرح چلاتے اس کے سینے سے لگا تھا۔ بابا، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا تھا۔ اسے پہلے کہ وہ حالات پر غور کرتا، وہ دونوں اس کے سینے سے لگتے اس کو حیران پریشان کر چکے تھے۔ ایک طرف آسیہ اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور دوسری طرف ذیشان اسے لپٹا ہوا تھا۔ آریان بالکل خاموش ان دونوں کے برابر بیٹھا تھا۔ اسے ایک نظر اپنے سینے سے لپٹی آسیہ کو دیکھا تھا، جو خوف سے بری طرح کانپتے اس کے ہاتھ میں اپنے ناخن گڑائے ہوئے تھے، اور میڈم کی سرکت سے وہ اس کے ہاتھ کا اچھا خاصا ستیہ ناش کر چکی تھی۔ وہ اپنے خوبصورت ہاتھ کا یہ حال ہوتے دیکھ اپنے لبوں کو بھینچ گیا تھا، جبکہ دوسری جانب ذیشان بھی خوف کے مارے اس کے سینے سے چمٹا تھا۔ خوف سے وہ بھی ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ وہ ان دونوں کو ایک نظر دیکھتا اگلے ہی لمحے بے ساختہ مسکرا دیا تھا۔ 5 سال بعد یہ ایسی سچی مسکراہٹ تھی جو کسی غیر شخص کی وجہ سے اس کے لبوں پر آئی تھی۔ ان 5 سالوں میں وہ باہر کے لوگوں سے یوں بات کرتا تھا جیسے ان پر احسان کر رہا ہو، مگر اس وقت وہ اتنے دل سے مسکرا رہا تھا کہ اگر اس کو کوئی ایسے مسکراتا دیکھ لیتا تو حیران و پریشان ہو جاتا۔ 5 سال بعد وہ کسی لڑکی کی وجہ سے مسکرایا تھا، اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اسی کے سینے سے لپٹی ہوئی آسیہ تھی۔ ان دونوں کو اپنے پاس پاتے اس کو ایسا سکون محسوس ہوا تھا، واللہ وہ سکون سے اپنی آنکھیں موندتا دوسری لمحے ان دونوں کو دیکھتا اپنی مسکراہٹ چھپانے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد فلم کا وہ ڈراؤنا منظر ختم ہو چکا تھا۔ ہارر سین چلا گیا ہے، اب آرام سے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، وہ نرمی سے بولا۔ اس کی بات سنتے آسیہ کو اپنی حالت کا احساس ہوا۔ وہ جھٹکے سے اسے دور ہوتی سمٹ کر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر شرمندگی کی سرخی پھیل گئی تھی۔ اف، میں نے یہ کیا کر دیا؟ وہ دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگی۔ وہ آنکھیں جھپکتی اپنا سارا دھیان فلم میں لگانے لگی، مگر اس کا دھیان فلم میں کہاں لگ رہا تھا۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے خود اپنی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ یار، یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ بار بار خود کو کوس رہی تھی۔ اس کو اپنے کیے پر اتنی شرمندگی ہو رہی تھی کہ پوچھو ہی نہ۔ دوسری طرف آریان بھی بظاہر پوری توجہ کے ساتھ فلم دیکھ رہا تھا، مگر بار بار اس کا دھیان بھی اپنے برابر بیٹھی آسیہ کی جانب جا رہا تھا۔ اس نے بھی پوری کوشش کی تھی کہ وہ اپنا دھیان فلم میں لگا سکے، مگر اس کا دھیان فلم میں لگ ہی نہیں رہا تھا۔ جو ابھی ہوا تھا وہ کہیں سے بھی معمولی نہیں تھا۔ وہ تھوڑی دیر آسیہ کو دیکھتا، پھر شرمندہ ہو کر اپنی نظریں دوبارہ ٹی وی اسکرین پر کر لیتا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ آسیہ کو دیکھنے پر مجبور ہو جا رہا تھا۔ کافی دیر اس آنکھ مچولی کو کھیلنے کے بعد وہ تھک ہار کر آسیہ کو دیکھنے لگا تھا، اور اب کی دفعہ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی آسیہ سے اپنی نظریں نہیں ہٹائی تھی۔ دوسری جانب آسیہ کا بھی یہی حال تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی شخص سے اپنی نظریں نہ ہٹا پا رہی تھی۔ مووی ختم ہو چکی تھی اور سینما ہال کی روشنیاں ایک بار پھر جل اٹھی تھی۔ لوگ اپنی اپنی نشستوں سے اٹھ کر باہر جانے لگے تھے۔ آسیہ بھی اپنی جگہ پر بیٹھی خاموشی سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا فلم ختم ہو گئی ہے۔ تقریباً 3.5 گھنٹے کی یہ فلم تھی، اور یہ 3.5 گھنٹے کیسے گزرے تھے اس کو پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنا بیگ اٹھایا اور کھڑی ہو گئی۔ آریان بھی ذیشان کو اپنی گود میں اٹھاتا اپنی نشست سے اٹھا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملی تھی۔ دونوں خاموش تھے، جانے کیوں دونوں میں سے کسی کا بھی دل وہاں سے جانے کو نہیں چاہ رہا تھا، مگر مقررہ وقت اب گزر چکا تھا۔ وہ خوبصورت ملاقات اب ختم ہو چکی تھی۔ اب ان دونوں کو اپنے اپنے گھر جانا ہی تھا۔ آسیہ اس کو ایک نظر دیکھتی خاموشی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ کیا میں اس شخص سے دوبارہ کبھی مل سکوں گی؟ وہ دل ہی دل میں سوچتے ہوئی سینما ہال سے باہر نکلی تھی۔ اس نے کئی بار پیچھے مڑ مڑ کر آریان کو تلاشا تھا، مگر اس کو اپنے پیچھے نہ پاتے وہ مسکرا دی تھی۔ اپنی حرکت پر اس کو شرمندگی بھی ہو رہی تھی، مگر وہ کیا کرتی؟ یہ تو اس کا دل کروا رہا تھا، وہ خود تھوڑی کر رہی تھی۔ دوسری طرف آریان بھی ذیشان کو گود میں اٹھائے باہر آیا تھا۔ اس کی نظریں بھی آسیہ کو تلاش رہی تھی۔ کیا میں اس لڑکی سے دوبارہ کبھی ملوں گا؟ اس کا دل بار بار اسے یہ سوال کر رہا تھا، جس لڑکی کی وجہ سے 5 سال بعد اس کے لبوں پر اتنی سچی مسکراہٹ آئی تھی۔
کیا وہ لڑکی دوبارہ کبھی اسے مل سکے گی؟ یہ ایسا سوال تھا جس کا جواب وہ چاہتے ہوئے بھی تلاش نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور ذیشان کو اپنی باہوں میں سنبھالتا پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ اسی لمحے بادل زور سے گرجے تھے۔ چند ہی سیکنڈز میں تیز بارش شروع ہو گئی۔ آسیہ نے گھبرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ ہائے اللہ، اتنی بارش! وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اب میں گھر کیسے جاؤں گی؟ اس نے فوراً اپنا بیگ کھولا اور موبائل نکالا۔ موبائل کا بٹن دباتے وہ پریشانی سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر موبائل کا بٹن دبانے کے بعد بھی جب موبائل آن نہ ہوا تو اس نے پریشانی سے دوبارہ سے موبائل کھولنے کی کوشش کی تھی، مگر موبائل کو بند پا کر وہ پریشان ہو گئی۔ ارے یہ بھی ابھی بند ہونا تھا۔ وہ بے بسی سے موبائل کو دیکھتی رہ گئی۔ بارش مسلسل تیز ہوتی جا رہی تھی۔ آسیہ پریشانی سے وہیں کھڑی کبھی سڑک کی طرف دیکھ رہی تھی، کبھی موبائل کی طرف۔ آریان نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ کئی لمحے خاموشی سے اسے دیکھتے رہنے کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ دوسری لمحے اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی، مگر کچھ سوچتے وہ اپنی گاڑی کو بند کرتے وہیں رک گیا تھا۔ یہ لڑکی جب تک باحفاظت یہاں سے نہیں چلی جاتی، وہ یہاں سے جانے کا ارادہ ترک کر چکا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے اسے 15 منٹ گزر چکے تھے۔ آسیہ اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ آریان نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی، پھر دوبارہ اسے دیکھا۔ اس کا پریشان چہرہ دیکھتے کچھ سوچتے وہ گاڑی سے باہر آیا۔ اب یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ وہ سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھتے بولا۔ آسیہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کو دیکھتے اس کے دل میں اطمینان آیا تھا، مگر وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ آپ گھر نہیں جا رہی؟ وہ اس کے بے حد پاس آتا بولا۔ میرا فون بند ہو گیا اور مجھے کوئی رکشہ بھی نہیں مل رہا۔ وہ پریشانی سے بولی۔ آئے میں آپ کو گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، وہ سادہ لہجے میں بولا۔ آسیہ نے اس کا چہرہ دیکھا۔ دوسری لمحے وہ سر ہلا چکی تھی۔ اس کا نہ جانے کیوں شخص پر بھروسہ تھا، شاید اس لیے کہ کچھ وقت پہلے شخص کے سینے سے لگ کر اس کو خوف کی حالت میں بھی سکون ملا تھا۔ چلیے، وہ آہستہ سے بولی اور اس کی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ بیٹھ جائے، وہ گاڑی کا دروازہ کھولتا نرمی سے بولا۔ آسیہ خاموشی سے اندر بیٹھ گئی۔ آریان بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ گاڑی سٹارٹ کرتا، ذیشان اپنی جگہ سے اٹھتا اچھل کر آسیہ کی گود میں آیا تھا۔ آپ میری مما ہو؟ ذیشان نے معصومیت سے پوچھا۔ اس کی بات سنتے آریان بری طرح گڑبڑایا تھا، جبکہ آسیہ کا چہرہ بھی اس سوال پر شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ نہیں بیٹا، میں آپ کی مما نہیں ہوں، وہ گھبرا کر بولی۔ تو پھر میری مما بن جاؤ، ذیشان نے فوراً جواب دیا۔ پلیز نا پیاری آنٹی، آپ میری مما بن جاؤ، پھر ہم ایسے ہی بیٹھ کر فلمیں دیکھنے آیا کریں گے، اور پھر آپ بالکل آج کی طرح بابا کے سینے سے لگ جانا، اور میں بھی، پھر ہماری فیملی کمپلیٹ ہو جائے گی، وہ معصومیت سے بولا۔ اس کی بات سنتے آسیہ نے فوراً اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اسے اس وقت اتنی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ اس کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ وہ اسے کیا کہتی۔ ذیشان کی بات سنتے آریان کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ بابا، آپ ہنس رہے ہو؟ ذیشان نے فوراً اسے گھورا۔ نہیں، میں نہیں ہنس رہا، آریان نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ آپ ہنس رہے ہو، ذیشان نے فوراً جواب دیا۔ اس کی جرأت پر آسیہ بے اختیار ہنس پڑی۔ اچھا، تو آپ دونوں میرے خلاف ہو گئے ہیں، آریان نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ نہیں بابا، اب تو ہم دونوں ایک ہی ہیں، اس لیے وہ میری ٹیم میں ہی ہوں گی۔ یہ سن کر آسیہ کے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اچھا ذیشان، اگر میں آپ کی ٹیم میں ہوں تو میرا تحفہ کیا ہوگا؟ وہ شرارتی انداز میں بولی۔ ایک چاکلیٹ، ذیشان نے فوراً جواب دیا۔ صرف ایک؟ وہ حیرت سے بولی۔ 2 چاکلیٹ، ذیشان نے فوراً قیمت بڑھا دی۔ یہ تو بہت اچھا سودا ہے، آسیہ ہنستے ہوئے بولی۔ آریان ان دونوں کی نوک جھونک سنتے مسکرا دیا۔ اب مجھ سے دوستی کر لو، ذیشان آسیہ کا ہاتھ پکڑتے بولا۔ کیوں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ ویسے بھی آپ کو آگے جا کر میری مما بننا ہے، اس لیے آج سے ہم دوستی کر لیتے ہیں، ذیشان نے نہایت یقین سے کہا۔ ذیشان، آریان اس کو تنبیہ نظروں سے دیکھتا سخت لہجے میں بولا۔ کیا ہوا بابا؟ ذیشان نے معصومیت سے پوچھا۔ ایسی باتیں نہیں کرتے، وہ اس کو سمجھانے لگا۔ کیوں نہیں کرتے؟ ذیشان نے بھی الٹا اسی سے سوال کیا تھا۔ ان دونوں کی باتیں سن آسیہ کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اچھا چلو آسیہ، ہم دوست، وہ ذیشان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی۔ پکا؟ ذیشان نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پکا، پھر میری ایک شرط ہے، ذیشان بولا۔ کیا؟ آسیہ نے حیرت سے پوچھا۔ آپ اگلی بار بھی ہمارے ساتھ فلم دیکھنے آؤ گی، ذیشان اس کو دیکھتے بولا۔ اس کی بات سنتے آسیہ نے گھبرا کر آریان کو دیکھا تھا،
نہ جانے کیوں فلم کی بات سنتے اس کو وہی سین یاد آ رہا تھا۔ اگر ذیشان کی ضد ہوئی تو شاید آنا پڑے گا۔ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، دیکھا؟ ذیشان خوشی سے اچھل پڑا۔ اب آپ کہیں نہیں جاؤ گے، اب آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہو گے۔ اس کی بات پر آسیہ ہنستے اس کے بال سنوارنے لگی۔ اسی وقت گاڑی گھر کے دروازے پر آ کر رکی تھی۔ آدھے گھنٹے کا سفر چٹکیوں میں گزر گیا تھا۔ بارش اب بھی برس رہی تھی۔ چلو اب مجھے گھر جانا ہوگا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے پیچھے مڑتی ذیشان کو دیکھنے لگی، جو ایک آس سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اللہ حافظ ذیشان، وہ جھک کر اس کی پیشانی چومتے بولی۔ اللہ حافظ میری دوست۔ ذیشان نے بھی مسکراتی اس کی پیشانی چومی تھی۔ آسیہ آریان کو الوداعی نظروں سے دیکھتی اپنے گھر کے دروازے کی جانب چلی گئی تھی۔ گھر کے دروازے پر پہنچتے اس نے پلٹ کر آریان کو دیکھا تھا، جو گاڑی میں بیٹھا اب بھی اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے دور ضرور تھے مگر دونوں کی آنکھوں میں ایک ہی سوال تھا، کیا واقعی اس کے بعد وہ اب کبھی نہیں ملیں گے؟ یہ ایسا سوال تھا جس نے دونوں کے دل کو بے چین کر دیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے دور تو جا رہے تھے مگر خلاف معمول دونوں کا دل یہی چاہتا تھا کہ وہ بہت جلد ایک دوسرے سے ملے۔ شاید دل کی نیاں پلٹ چکی تھی اور اب وہی ہو رہا تھا جو دل چاہتا تھا۔ ایک مہینہ گزر چکا تھا۔ یہ گرمیوں کی ایک کڑکتی ہوئی صبح تھی۔ سٹی ہاسپٹل میں معمول سے کہیں زیادہ رش تھا۔ کہیں کوئی مریض کے لیے بھاگ رہا تھا تو کوئی ڈاکٹر کو تلاش کر رہا تھا۔ گھر سے ساری دنیا مصروف تھی۔ آریان بھی کسی ضروری کام سے ہاسپٹل آیا تھا۔ اپنا کام مکمل کرتے وہ ہاسپٹل سے نکل ہی رہا تھا کہ تبھی اس کے قدم زمین نے جکڑے تھے۔ بینچ پر بیٹھی اس لڑکی کو دیکھتے اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ لڑکی سر جھکائے مسلسل رونے میں مصروف تھی۔ کہیں یہ آسیہ تو نہیں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ ایک مہینے سے ایسا کتنی بار ہوا تھا کہ بھیڑ میں چلتے چلتے اکثر وہ رک جایا کرتا تھا۔ اس کو بہت سی لڑکیوں پر آسیہ کا گمان ہوا تھا۔ کبھی کسی کے لڑکی کے بال اسے آسیہ جیسے لگتے، کبھی کسی لڑکی کے بولنے کا انداز اسے آسیہ جیسا لگتا تھا، مگر ہر بار یہ اس کا وہم ہی ثابت ہوا تھا۔ اس بار بھی وہ خود کو سمجھانے لگا کہ شاید یہ بھی اس کی آنکھوں کا دھوکہ ہے، مگر اس دفعہ شاید اسے دھوکہ نہیں ہوا تھا۔ وہ کچھ سوچتے تیزی سے اس کے برابر جاتا بیٹھا تھا۔ اس کو قریب سے دیکھتے وہ سمجھ گیا تھا کہ واقعی اس کو اس دفعہ دھوکہ نہیں ہوا تھا۔ آسیہ، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ آسیہ روتے ہوئے ٹھٹکی۔ مانوس کلون کی خوشبو اپنے پاس محسوس کرتی آسیہ کی سانس تک رک گئی تھی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تھی۔ سامنے آریان کو بیٹھے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے والی ہوگی۔ آپ؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ آریان نے اسے دیکھتے سر ہلایا۔ ہاں میں۔ آپ یہاں کیسے؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتے بولی۔ تم یہاں کیسے؟ اور رو کیوں رہی ہو؟ آریان نے نرم لہجے میں پوچھا۔ میری مما۔ آسیہ کی آواز رند گئی۔ صبح وہ پھسل کر گر گئی تھی، میں نے لے کر ہسپتال آئی ہوں۔ وہ بامشکل اپنی بات مکمل کرتے پھر سے رونے لگی تھی۔ تم پریشان مت ہو، آنٹی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، اور ویسے بھی اب میں آ گیا ہوں نا، دیکھنا وہ صحیح ہو جائیں گی، آریان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ آسیہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ واقعی میری مدد کریں گے؟ ہاں، تم بس یہاں بیٹھو اور خود کو سنبھالو، باقی سب میں دیکھتا ہوں۔ آریان اس کو تسلی دیتا وہاں سے اٹھ کر ڈاکٹر کے پاس چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر سے ضروری باتیں کرنے کے بعد وہ دوائی کا پرچہ لی باہر آیا تھا۔ باہر آسیہ اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ وہ آسیہ کو ایک نظر دیکھتا اس کو واپس آنے کا اشارہ کرتے تیزی سے میڈیکل کی جانب چلا گیا تھا۔ اس کو یوں بھاگتے دوڑتے دیکھ آسیہ کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ جس شخص کی ملاقات کو وہ ایک اتفاقی ملاقات سمجھ کر بھلانا چاہتی تھی، وہ شخص آج اسے پھر ٹکرایا تھا۔ کچھ دیر بعد شازیہ بیگم کو ہوش آیا۔ ان کے ہوش میں آنے کا سنتے آریان فوراً سے کھڑا ہوا تھا۔ چلو ہم آنٹی سے ملتے ہیں۔ اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھامتا روم کے اندر داخل ہو گیا تھا، جہاں شازیہ بیگم آرام فرما رہی تھی۔ آنٹی، آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ وہ ان کے قریب بیٹھتے ہوئے نرمی سے بولا۔ اب پہلے سے بہتر ہوں بیٹا، شازیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، ڈاکٹر نے کہا آپ کو آرام کی ضرورت ہے، باقی کسی اور چیز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی اگر آپ کو کسی بھی چیز کی کوئی بھی ضرورت ہو تو آنٹی پلیز مجھے بتائیے گا، میں یہی ہوں۔ آریان کی بات سنتے شازیہ بیگم اسے محبت سے دیکھنے لگی۔ بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ آریان کا چہرہ دیکھتی محبت سے بولی۔ آریان ملک، بہت پیارا نام ہے، اور بیٹا تم آسیہ کو کیسے جانتے ہو؟ وہ ان دونوں کو دیکھتی بولی تھی۔ اماں، آسیہ فوراً شرمندگی سے بولی۔
سینما میں ملاقات ہوئی تھی ہماری، وہ نرمی سے کہتے ان کے ہاتھوں کو تھام گیا تھا۔ آریان کو دیکھتے ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں یہ لڑکا انہیں بے حد اچھا لگا تھا۔ اس کے لہجے میں ان کے لیے اتنی محبت اور اتنا پیار تھا کہ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ آج پہلی بار ملے ہیں۔ اللہ تمہیں بہت خوش رکھے میرے بچے، آج اس مشکل گھڑی میں جیسے تم ہمارے کام آئے ہو نا، اللہ تمہیں اس کا پھل ضرور دے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دعا دے رہی تھی، جبکہ ان کی ہر دعا پر آریان کے لبوں سے صرف آمین نکل رہا تھا۔ دوسری طرف آسیہ محبت بھری نگاہوں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اس ایک مہینے میں اگر اس نے کسی کے بارے میں سوچا تھا تو وہ تھا یہ، اور اس ایک مہینے میں اس کو ہمیشہ یہی لگا تھا کہ وہ دونوں اب کبھی نہیں ملیں گے۔ مگر آج کی ملاقات کے بعد اس کا دل اس بات کو تسلیم کر چکا تھا کہ اب دونوں کو ہر موڑ پر ملنا تھا۔ ہسپتال سے شازیہ بیگم کو گھر آئے 2 دن گزر چکے تھے۔ ان کی طبیعت اب پہلے سے کافی بہتر تھی۔ دوسری طرف ملک ولا میں ذیشان کی سالگرہ کی تیاریاں بھی زور و شور سے جاری تھیں، مگر ذیشان کو کسی بھی چیز میں دلچسپی نہیں تھی۔ اگر اس کو کسی چیز میں دلچسپی تھی تو وہ تھی اس کی دوست، جس کو اب تک اس کے باپ نے اس کی سالگرہ میں انوائٹ نہیں کیا تھا۔ وہ صبح سے آریان کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ بابا آپ نے ابھی تک میری دوست کو نہیں بلایا؟ ذیشان آریان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ بیٹا بلا دوں گا، آریان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں بابا، آپ ابھی بلائیں، مجھے اپنی دوست کے ساتھ سالگرہ منانی ہے، ذیشان ضدی لہجے میں بولا۔ اس کی ضد دیکھتے ہی آریان بالآخر اپنا موبائل نکال چکا تھا۔ چند لمحے اسکرین کو دیکھنے کے بعد اس نے آسیہ کا نمبر کھولا۔ میرا بیٹا چاہتا ہے کہ تم آج اس کی سالگرہ میں آؤ۔ کافی دیر اسکرین دیکھتی رہنے کے بعد بالآخر اس نے پیغام لکھ ہی دیا تھا۔ پیغام بھیجنے کے چند لمحوں بعد ہی آسیہ کا جواب آ گیا۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ میں آؤں؟ آریان کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں میں بھی چاہتا ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد آسیہ کا جواب آیا، پھر میں ضرور آؤں گی۔ اس کا جواب دیکھتے ہی آریان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ شام ڈھلنے سے پہلے وہ تیار ہو گئی تھی۔ اس نے میرون رنگ کی لمبی اور نہایت نفیس میکسی پہن رکھی تھی، جس پر ہلکا سا کام ہوا تھا۔ کھلے ہوئے لمبے بال اس نے اسٹریٹ کیے کمر پر چھوڑ دیے تھے، جبکہ چند لٹوں کو اس نے رول کرتے ایک ادا سے باہر چھوڑا ہوا تھا۔ چہرے پر ہلکا پھلکا میک اپ کیے وہ نہایت حسین لگ رہی تھی۔ ساتھ ساتھ اس نے لبوں پر میرون لپسٹک بھی لگائی ہوئی تھی، جس نے اس کی تیاری کو اس حد تک خوبصورت بنا دیا تھا کہ اس کی اپنی نظریں بھی اس پر نہیں ٹھہر رہی تھی۔ خود کو دیکھتے اس نے بڑے سلیقے سے اپنا دوپٹہ درست کیا، اور پھر تنقیدی نظروں سے اس نے اپنا روپ آئینے میں دیکھا۔ دوسری لمحے وہ اپنا بیگ لیے کمرے سے نکل گئی تھی۔ تقریباً پونے گھنٹے سفر کے بعد وہ آریان کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ دروازے کے پاس آریان کو کھڑے دیکھ وہ جھجک گئی تھی، جبکہ وہ بھی آسیہ کو دیکھ اپنی جگہ پر جمع تھا۔ میرون کلر کے خوبصورت جوڑے میں وہ اس حد تک خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہ چاہتے ہوئے بھی اس اپسرا سے اپنی نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ آسیہ نے اس کی نگاہوں کو محسوس کیا تو شرماتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آریان نے آہستہ سے جواب دیا۔ دونوں چند لمحوں تک خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، اس سے پہلے کہ دونوں کے درمیان کوئی بات ہوتی کہ تبھی ذیشان بھاگتا ہوا وہاں آ پہنچا۔ چلو میں آپ دونوں کے ساتھ کیک کاٹوں گا، وہ خوشی سے اچھلتے ہوئے بولا۔ آریان نے اسے حیرت سے دیکھا۔ آپ دونوں میرے مما پاپا ہیں نا، آج میں اپنے مما پاپا کے ساتھ کیک کاٹوں گا۔ ذیشان کی بات سنتے دونوں کے چہرے سرخ ہو گئے تھے۔ ذیشان، آریان نے اسے تنبیہ کی۔ کیا ہوا بابا، میں نے کیا غلط کہا ہے؟ وہ معصومیت سے بولا۔ آسیہ نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ذیشان کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو آج اپنی دوست کے ساتھ کیک کاٹ لو۔ ذیشان فوراً خوش ہو گیا اور دونوں کے ہاتھ پکڑ کر انہیں اندر لے گیا۔ کچھ ہی دیر بعد سالگرہ کی تقریب شروع ہو گئی۔ ذیشان کی خوشی اس وقت دگنی ہو گئی جب اس نے آریان اور آسیہ کے ساتھ مل کر کیک کاٹا۔ بار بار وہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا اور خوش ہوتا رہتا۔ اس کے لیے ان دونوں کو ساتھ دیکھنا کسی جنت سے کم نہ تھا۔ رات کافی گزر جانے کے بعد تمام مہمان رخصت ہو گئے۔ ذیشان بھی تھکا ہارا اپنے کمرے میں جاتا سو گیا تھا۔ چلے اب مجھے بھی چلنا ہوگا، آسیہ آریان سے کہتی جھک کر اپنا بیگ اٹھاتے وہاں سے جانے لگے۔ ابھی وہ تھوڑا ہی آگے بڑھی تھی کہ آریان آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ ابھی مت جاؤ، کچھ دیر اور رک جاؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس کی بات سنتے ہی آسیہ کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے آہستہ سے پلٹ کر آریان کی آنکھوں میں دیکھا۔
ان آنکھوں میں آج عجیب سی سنجیدگی تھی۔ وہ خاموش رہی۔ آریان اس کا ہاتھ تھامتے گارڈن کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ رات کی ٹھنڈی ہوا ان دونوں کو چھو کر گزر رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں گارڈن بے تحاشا خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ اسے ایک جھولے کے پاس لے گیا۔ بیٹھو، آریان نے نرمی سے کہا۔ آسیہ خاموشی سے جھولے پر بیٹھ۔ کچھ لمحے آریان خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بول پڑا۔ تم جانتی ہو، آج سے 5 سال پہلے ذیشان کی پیدائش کے بعد میری بیوی نے مجھ سے طلاق لے لی تھی۔ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ ان 5 سالوں میں میری زندگی میں بہت کچھ تھا۔ دولت تھی، کاروبار تھا، ایک بیٹا تھا، مگر خوشی نہیں تھی۔ آریان کے آواز میں ایسا درد تھا جس نے کئی لمحوں تک وقت کو بھی ساکت کر دیا تھا۔ میں نے ذیشان کی خاطر خود کو سنبھالے رکھا، اس کی ہر خوشی میں اپنی خوشی تلاش کی، مگر میں خود کب خوش ہوا تھا مجھے یاد نہیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر تم میری زندگی میں آئی۔ اس بات پر آسیہ کا دل تیزی سے دھڑکا تھا، اور 5 سال بعد میں پہلی بار اگر کسی وجہ سے مسکرایا تو وہ تم تھی۔ آریان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتا یہ کب ہوا، کیسے ہوا، مگر اب اتنا ضرور جانتا ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ آسیہ کی سانسیں اس اظہار محبت پر رکی تھی۔ میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو تم نظر آتی ہو، میں خاموش ہوتا ہوں تو تمہاری باتیں بولتی ہیں، میں مسکراتا ہوں تو اس کے پیچھے وجہ تم ہوتی ہو۔ آریان کی آواز میں بے پناہ محبت تھی۔ میں تم سے واقعی بہت محبت کرتا ہوں، اور اب میں چاہتا ہوں کہ جس راستے پر میں اتنے وقت اکیلا چلتا رہا ہوں، اب اس راستے پر تم میرے ساتھ چلو۔ اس کی بات سنتے آسیہ کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی آریان کے سامنے آئی تھی۔ آپ اکیلے نہیں ہیں اس راستے پر، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بولی۔ اس رات کے بعد سے میں بھی آپ کے ساتھ اس سفر میں ہم قدم ہوں۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ کتنی محبت کرتی ہوں یہ شاید میں خود نہیں جانتی، مگر جس دن سے آپ کو دیکھا ہے نا، اس دن سے آپ میرے دل میں ہیں۔ آریان کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ دونوں کچھ دیر خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر جیسے آسیہ ہوش میں آتی اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ اب مجھے چلنا چاہیے، وہ شرماتے ہوئے اپنا بیگ اٹھانے لگی۔ میری گاڑی آ گئی ہوگی، یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر کی طرف بھاگ گئی تھی، جبکہ اس طرح بھاگنے پر وہ اپنا چہرہ جھکائے ہنس پڑا تھا۔ دل ہی دل میں وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اگلے دن وہ اس کے گھر اس کا ہاتھ مانگنے جانے جا رہا تھا۔ اب وہ مزید نہیں رک سکتا تھا، بہت رک گیا تھا مگر اب نہیں، اب اس عورت کو اس کا ہونا ہی تھا۔ 15 دن کیسے گزرے تھے پتہ نہیں چلا تھا۔ اگلے دن ہی آریان شازیہ بیگم سے شادی کی بات کر چکا تھا، اور شازیہ بیگم اس کی بات سنتے خوش ہو گئی تھی۔ وہ تو ویسے بھی یہی چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے فوراً اس رشتے کے لیے ہاں کر دیا تھا، اور رشتے کے قبول ہوتے ہی آریان نے نہایت سادگی سے نکاح کی فرمائش کی تھی، اور اس کی اس فرمائش کو مانتے اگلے 15 دن میں ان کا نکاح رکھا گیا تھا، جو کہ 15 دن گزر جانے کے بعد آج ہو گیا تھا۔ رخصتی کے بعد جب وہ آریان کے کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے کو دیکھتے وہ دروازے پر ہی رک گئی تھی۔ پورا کمرہ سفید اور سرخ پھولوں سے نہایت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ جگہ جگہ روشن موم بتیاں ماحول کو مزید خوابناک بنا رہی تھی۔ پھولوں کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، اور مدھم روشنی میں ہر چیز مزید خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ کمرے کو دیکھتے دوبارہ اس کی نظریں حیرت سے پھٹی تھی۔ ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ کمرے میں پھول ہیں، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے کمرہ ہی پھولوں سے بنا ہے۔ کمرے کو اس حد تک خوبصورتی سے سجایا گیا تھا کہ کمرے کو دیکھ دیکھ کر دنگ ہو رہی تھی، مگر اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہاں وہاں نظر کرے۔ وہ بھی کمرے کی خوبصورتی میں کھوئی ہوئی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ آریان کو کمرے کے اندر داخل ہوتے دیکھ اس کا دل الگ ہی لیب پر دھڑکنے لگا۔ وہ بھی کمرے کے اندر داخل ہوتا اس کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ آج وہ اسے پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ چلتے اس کے قریب آتا، اس کے برابر بیٹھا تھا، اس کے برابر بیٹھتا اس کو مزید گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں سے پریشان ہوتی وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ اس کو اس طرح گھبراتے دیکھ کر آریان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے نرمی سے اس کی ٹھوڑی پکڑتے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ بے حد خوبصورت لگ رہی ہو تم، ایسا لگ رہا ہے اللہ نے آسمان سے کوئی پری اتار کر زمین پر چھوڑ دی ہو، اس کا چہرہ دیکھتے کھوئے کھوئے لہجے میں بولا۔ اس کے لبوں سے اپنی تعریف سنتے آسیہ کے گالوں پر سرخی پھیل گئی۔ اس کو مسکرا کر دیکھتا اپنی جیب سے ایک
खूबसूरत सा डिब्बा निकालते उसके सामने रखता, उसको देखने लगा। दूसरे लम्हे वो डिब्बे को अपने हाथ में उठाए उसको खोलते। इस डिब्बे को उसके सामने कर क्या था? इस डिब्बे में हीरे की नहायत नफीस सी अंगूठी देखते आसिया की आंखें खुशी से चमक उठी थी। ये तुम्हारी मुंह दिखाई। वो नरमी से उसकी उंगली में अंगूठी पहनाते बोला, शुक्रिया आर्यान, ये बहुत खूबसूरत है। वो अंगूठी देखती मोहब्बत से बोली, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा कहना चाहिए। बेगम, तुमने मेरी ज़िंदगी में आकर मुझे वो खुशी दी जिस खुशी के लिए मैं तरस रहा था। तुमने मेरी ज़िंदगी में आकर मुझे मुकम्मल कर दिया आसिया। अभी सोचता हूँ तो इन 5 सालों में शायद 5 बार भी नहीं मुस्कुराया था, मगर तुम्हारी संगत में मैं हर वक्त मुस्कुराता हूँ। मैं इतना खुशकिस्मत हूँ कि मैं बता भी नहीं सकता। वो उसे कहता नरमी से उसको अपने सीने से लगा दे, उसके बाल चूमने लगा। उसकी इस हरकत पर वो शर्म से गुलाबी होती, उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में जकड़ गई। शुक्रिया मुझे इतना प्यार करने के लिए। उसकी गर्दन पर हाथ फेरते नरमी से बोली। उसकी इस हरकत पर वह शिद्दत से उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरता उसके चेहरे पर झुक चुका था। उसके चेहरे पर झुका हुआ जुनूनी अंदाज में उसके चेहरे के हर नक्श को अपने लबों से छू रहा था। उसके चेहरे के तमाम नकूश को अपने लबों से छूने के बाद उसके सुर्खी से रंगे होंठों पर झुकते उसकी सांसों को घूंट गया था। काफ़ी देर उसके लबों को चूमने के बाद वो पीछे होता सुर्ख नज़रों से उसको देखने लगा। उसकी गुर्बत से रंगी एक बेतहाशा खूबसूरत लड़की लग रही थी। उसकी ज़रा सी गुर्बत ने इस लड़की की सांसें बहाल करके रख दी थी। वो सुर्ख नज़रों से उसको देखती बुरी तरह शर्माते अपना चेहरा छुपा गई थी। उसकी इस हरकत पर आर्यान के तमाम जवान जज्बात अंगड़ाई लेकर जागे थे। वो उसका हाथ खींचते उसको अपनी बेहद करीब करता, उसकी गर्दन पर झुकते वहाँ बेबाकी से अपने लब रखने लगा। साथ साथ वह नरमी से उसकी धड़कनों को अपने हाथ में लिए दबा रहा था। उसकी इस हरकत पर आसिया शर्म से पानी पानी हो रही थी। यह शख्स किस हद तक बेशर्म था उसको समझ आ गया था। उसकी सांसों से अच्छा खासा खिलवाड़ करने के बाद वो पीछे होता उसको सुर्ख नज़रों से घूरने लगा। मेरी जान बताओ, क्या इजाज़त है कि मैं तुम्हारे पूर पर अपनी शिद्दत बरसा कर तुम्हें अपना कर लूँ? वो नरमी से उसके बालों को समेटते बोला, बोलो मेरी जान, क्या मुझे इजाज़त है कि मैं तुम्हारी रूह में दाखिल होकर तुम्हारी रूह को भी अपना बना लूँ? वह नरमी से उसके चेहरे पर हाथ फेरते बोला था। उसके सवाल पर वह नज़रें झुकाए मुस्कुरा दी थी। दूसरे लम्हे उसने इस बात में सर हिलाते उस शख्स को इजाज़त दे दी थी। उसकी इजाज़त पाता वो नरमी से उसको तकिए पर लेटाता उसके ऊपर झुक गया था। उसके जिस्म के हर हिस्से को अपने लबों से छूने के बाद वो अब अपनी आंखों से उसे मार रहा था। मैं तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ आसिया, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पर भी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसकी गर्दन पर फूंक मारता नरमी से बोला था, जबकि उसकी इसी हरकत पर वो खुद को ढकते मुस्कुरा दी थी। मुझे यकीन है आर्यान आप पर कि आप मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, और मैं चाहूँगी भी नहीं कि आप मुझे कभी अकेला छोड़े। उसको सुर्ख नज़रों से देखती अपनी बाहें खोलती उसे अपनी जानब आने का इशारा करने लगी। उसके इस इशारे पर वह जुनूनी होता एक झटके से खुद की और उसकी रूह एक कर गया था। रात आहिस्ता आहिस्ता सिरकती जा रही थी और जागती रात के साथ साथ वो दोनों एक दूसरे के होते चले जा रहे थे। इन दोनों के इस खूबसूरत मिलन पर जान शर्मा कर बादलों की ओट में हो गया था। वो दोनों मिल गए थे। वक्त, हवाएं, परिंदे, हर कोई खुश था। जिस शख्स को 5 साल से कोई खुशी नहीं मिली थी, अब उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ उसका इंतज़ार कर रही थी। बेशक अब इन दोनों को हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहना था। अब इस कमरे में उनकी नरम गरम सिसकियाँ बिखर रही थी, जो इन दोनों के प्यार का पता दे रही थी।